سلام اس پر کہ جس نے کمزوروں کی خبر گیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ جس نے ٹوٹا بوریا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سکھائے، آئے سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر بھی پھول برسائے، ارے سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو بھی دعائیں دی، ارے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز عشرہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ، جڑا مالک خالق رازق داتا مشکل کشا بگڑی بنانے والا اس اللہ مالک اللہ دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے خاص ہے۔ بے شمار ان گنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم شریعت اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، رسول معظم نبی مکرم میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے خاص ہے۔ حضرات و حاضرین، عربی مہینے دا تیسرا مہینہ ربیع الاول جاری و ساری ہے، اور اس تو پہلے میں شکر گزار ہاں اس مالک اللہ دا کہ جن نے منوں اور تہانوں اس مقام تے اکٹھیاں فرمایا، اور اللہ دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے منوں اور تہانوں نماز جمعہ ادا کرن دی توفیق عطا دیتی، اور اس اللہ دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے منوں اور تہانوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اسی آج اس مقام تے کٹھیاں کل اسی میدان محشر نبی پاک دے حوض تے بھی اسی کٹھیاں ہوئی ہیں، دعا کریا کرو اللہ موت دے اسلام والی زندگی دے عزت والی۔ میرے بھائیو، ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے، ہر چھوٹے بڑے ہر مرد عورت نوجوان اور حتیٰ کہ غیر مسلم نو بھی اس گل دا پتہ ہے کہ اس ماہ ربیع الاول دے اندر امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم شریعت اعظم حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد ہوئی، آپ دی بعثت ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام کن حالات دے اندر عرب دے اندر تشریف لے کے آئے، جدو اللہ دے نبی آئے اس تو پہلے اس دنیا جہان دا کی حالات سن، اور اللہ دے نبی نے آ کے کیڑی تبدیلی لے کے آئے۔ آج انشاءاللہ الرحمن میں تواڈے سامنے یہی موضوع رکھوں گا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ دے نبی دے آن تو پہلے جہلیت بہت زیادہ عام سی، جہالت اس قدر عام سی کہ انسان نہ سمجھدا، طاقتور کمزور تے ظلم کرتا، بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاندہ، اور میرے بھائیو چوٹ شراب چوری زنا ڈاکہ کاری اور میرے بھائیو طرح طرح دے گناہ عام ہو چکے سن۔ اللہ دے نبی کن حالات اندر عرب دے اندر تشریف لے کے آئے اور اللہ دے نبی کس طرح تبدیلی لے کے آئے، میں ایک دو گلاں کر کے اجازت چاہوں گا۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو پہلے امت نہیں سی کہہ سکتے، زمانہ جہلیت دے لوگ کیا نے، زمانہ جہلیت دے لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے سن۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو کچھ بیان کراں اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تو بعد منوں اور تہانوں اس تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانا مسلمان ویرا میں فیصلہ باتوں چل کے آیا، تُسے بھی مسجد اندر نماز جمعہ ادا کرنے واسطے آیا، تو اڈا بھی کوئی مقصد ہے، میرا بھی کوئی مقصد اتنی دوروں آندا ہے۔ جدوں بھی میری زبان تے نبی پاک علیہ السلام دا نام سنے، محبت نال، شوق نال، جذبے دے نال، نیکی سمجھ کے، عبادت سمجھ کے نبی پاک کے درود پڑھنا۔ خدا را میں تہاڈے کو داد تے فنڈ چندہ نہیں منگدا، خدا را اپنی نیکیاں دی خاطر نبی پاک تے درود پڑھنا ہے۔ لوگ کہتے اہل حدیث درود نہیں پڑھدا، بلکہ میں تے کہنا جڑا درود نہیں پڑھدا اللہ دی قسم مسلمان نہیں ہو سکدا۔ جنی دیر تک نبی پاک دا تے درود نہ پڑھے گی اللہ دی قسم او دے ایمان دے مکمل ہوندیاں گلاں مکمل نہیں ہوندیاں۔ جدوں بھی میری زبان تے بار بار اج نبی پاک دا نام آئے گا، تسی محبت نال، شوق نال نبی پاک کے درود پڑھنا ہے۔ کوئی اچھا جملہ لگے تو سبحان اللہ دی آواز منوں نہیں دینی، بلکہ اپنی نیکیاں دی خاطر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدن، جڑا بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتاں بھی کرے گا۔ من صلی علیہ واحدن، جڑا بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 10 برکتاں بھی کرے گا۔ من صلی علیہ واحدن، جڑا بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 10 گناہ بھی معاف کرے گا۔ جڑا بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 10 نیکیاں بھی دے گا۔ اللہ دی قسم اج بازاراں دے اندر گولڈن آفراں ویکھدے پے ہونا، قرآن و سنت دی گولڈن آفر، درود ایک مرتبہ پڑھنا ہے فائدے 4 ہون گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا سب تو بڑا بخیل تے کنجوس بندہ او بندہ وے، او بندہ نہیں جڑا اللہ دے راستے اندر خرچ نہیں کردا۔ نبی پاک نے فرمایا او بندہ بخیل نہیں، میں نہیں سمجھدا، بلکہ میری امت دا سب تو بڑا بخیل تے کنجوس بندہ او بندہ وے جدے سامنے میں محمد دا نام لیا جاوے میرے تے درود نہ پڑے۔ ہن میں تہاڈے وچوں اج کنجوس تے بخیل بندہ لب کے کھڑنا ہے، فیصلہ باد جا کے بھی دساں گا کہ نمرا مسجد اندر فلانا کنجوس بندہ ہے، ہر بڑا بھی درود پڑھے گا چھوٹا بھی درود پڑھے گا۔ میں تہاڈے چوں جڑا گھومدا ہے خاموش رہے، جڑا کنجوس ہے وہ بھی خاموش رہے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ ان اللہ و يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دے سینے پاک کے پاک قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ دے نبی کو اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کائنات کو اعلان کر دیو اے امتیوں میں تہاڈے تے بہت بڑا احسان کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں امتیوں تہاڈے تے بہت بڑا احسان کیتا ہے۔ اللہ جی کس احسان دیاں گلاں پہ کر دیو، اللہ جی تسی آسمان بنایا کیس احسان دیاں گلاں پہ کر دیو، اللہ جی تسی زمین بنائی کیس احسان دیاں گلاں پہ کر دیو، اللہ جی تسی سانو روشنی واسطے سورج عطا کیتا کیس احسان دیاں گلاں پہ کر دیو، اللہ جی تسی سانو راتاں واسطے دل لگان واسطے اللہ جی چاند تے ستارے دتے کیس احسان دیاں گلاں پہ کر دیو، اللہ جی بولن واسطے سانو زبان جیسی
ایسی نعمتاں کیتیاں اللہ جی کیسے احسان دیاں گلاں پہ کر دیو اللہ جی سانو محنت کرنے واسطے ہاتھ پیر دیتے نے اللہ کیسے احسان دیاں گلاں پہ کر دیو اللہ سانو ویکھن واسطے اکھاں جیسی نعمتاں کیتیاں اللہ جی کیسے احسان دیاں گلاں پہ کر دیو اللہ فرماتے نہ میرا بندیاں میں نہ اس احسان دیاں گلاں پہ کر دیاں نہ میں آسمان دے نہ احسان دیاں گلاں پہ کردا نہ میں زمین دیاں گلاں پہ کردا نہ میں تیرے 6 فٹ انسان دے وجود دیاں گلاں پہ کردا میں تے اس احسان دیاں گلاں پہ کردا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ جی پہ تسی مومنہ کے جڑا احسان کیتا ہے کیڑا احسان کیتا ہے اللہ فرماندے اذ باث فیہم رسولا من انفسہم اسی اپنے نبی نو تواڈے ال مبعوث کر کے سب تو بڑا احسان کیتا ہے سمجھ آئی اللہ دی قسم جدوں میں آیت پڑھدا میں آسماناں ول ویکھدا میں ایک بندے آیت پڑھدا نالے زمیناں ول ویکھدا ایک بندے میں آیت پڑھدا نالے سورج والے ویکھدا نالے میں آیت پڑھدا نالے چند ستون ستاریاں والے ویکھدا نالے میں آیت پڑھدا نہ اپنے وجود ول ویکھدا پیا واں پھر مینوں گل سمجھ آندی اللہ پاک سانوں سمجھانا چاہندے ہو اللہ دی قسم اتنا بڑا آسمان بلند نہیں جتنی میرے پیغمبر دی شان بلند ہے اتنی زمین دیاں گہرائیاں نہیں اتنی زمین دیاں وسعتاں نہیں جتنی میرے پیغمبر دی شان دی وسعت تے گہرائی ہے اتنا چند سورج ستارے بڑے نہیں جتنی میرے پیغمبر دی شان بلند ہے اللہ دے نبی آئے نے تے رحمت للعالمین بن کے آئے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں تواڈے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی دوان تو پہلے قبر واقعہ سمجھانا چاہنا وہ 1-2 منٹ زیادہ بھی ہو گیا نا تو معذرت ایڈوانس معذرت کردا نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلے دنیا کے حالات اندر حضرت ابو جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بھی صحابہ دا نام سن دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرو اے دشمن واسطے بڑے منہ توڑ جواب ہے اسی صحابہ دے راضی اللہ بھی راضی نبی پاک دے جدو بھی جان نشینہ دا نام آوے تو رضی اللہ تعالیٰ ضرور کیا کرو حضرت ابو جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نجاشی دے دربار اندر گئے نے نجاشی دے دربار اندر گئے نے تے اوتھے کفار مکہ نے ویکھیا کہ حضرت جعفر تیار نجاشی دے دربار اندر آئے نے اونے فوراً دوڑ لگا دیتی ہے دربار دے اندر اور جا کے کہندا ہے نجاشی 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 آ جڑا جعفر ہے نا جعفر تیرے دیگر صحابہ ہے نا اے بھگوڑے غلام ہے ساڈے غلام سی اے بھج گئے نے بھگوڑے نے تے حضرت جعفر کہن لگے بلکہ اسی اس کافر مکہ دے غلام نہیں اسی تے محمد عربی دے غلام ہاں کہن لگے اسی انہاں کافر مکے دے کافراں دے غلام نہیں اسی تے محمد عربی دے غلام ہاں تے نجاشی کہن لگا او کون ہے جڑے تسی غلام ہو او کیڑی وڈی ہستی ہے جڑے تسی غلام ہو تے اللہ دے نبی دے پیارے صحابی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع تے نبی پاک دے آن تو پہلے بھی حالات تے واقعات بیان کیتے نجاشی کہن لگا اسی جاہل لوگ جہالت اندر زندگی بسر کرنے والے اسی بتاں دی پوجا کرنے والے بدکاریاں کرنے والے قتل و غارت کرنے والے چوریاں ڈاکے مارنے والے زنا کرنے والے بے حیائی کرنے والے رشتہ داری توڑن والے ہمسایاں دے نال برا سلوک کرنے والے کمزور دے اوپر ظلم کرنے والے اسی اس طرح جہالت دی زندگی بسر کرتے پے سن اس ظلم و ستم دے جہالت دے دور دے اندر ایک ایسی ہستی نے آ کے نبوت دا دعویٰ کیتا جے اسی حسب نسب نو بھی جان دے سی جے اسی امانت داری نو بھی جان دے سن او پیغمبر دا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی آئے اللہ دے نبی نے آ کے سانو اللہ دی عبادت کرن دا حکم دیتا بے حیائی تو روکیا اللہ دے نبی نے سانو جھوٹ تو روکیا غیبت تو روکیا زنا تو روکیا اللہ دے نبی نے نماز دا حکم دیتا زکات دا حکم دیتا اللہ دے نبی نے نیکی دا حکم دیتا برے کمیاں تو روکیا اللہ دے نبی نے سانو جہالت جاتی زندگی جو کٹ کے اللہ دے نبی نے سانو ایمان والی زندگی عطا کی تھی میرے بھائیو حضرت حافظ محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بعد نبی پاک علیہ السلام دے دور تک 300 سال تک کوئی نبی نہیں سی آیا 300 سال تک کوئی نبی نہیں آیا
اور اس تو پہلے اللہ دے نبی دے آن تو پہلے عرب دے اندر صرف دو بڑے عالم دین موجود سن. ایک دا نام ورقہ بن نوفل حضرت ختیجہ دے چچا دے بیٹے، اور دوسرے بڑے عالم دین حضرت زید بن عمر بن نفیل حضرت عمر دے بہنوئی. میرے بھائیو اللہ دے نبی دے آن تو پہلے پورے عرب اندر دو عالم دین موجود نے، پھر بھی اتنی جہالت. لیکن اج تسی دیکھ لو ہر محلے اندر، ہر قصبے اندر، ہر شہر اندر، بلکہ پورے عالم اسلام پر کتنے علماء نے، کتنے دین دے دائی مبلغ ممبراں تے کھڑے ہون والے کتنے علماء نے. میرے بھائیو جہالت عام ہے، شرک عام ہے، زنا عام ہے، سودی کاروبار عام ہے، جھوٹ عام ہے، تو میرے بھائیو چوری، ڈاکہ، زنا، شرک سب کچھ عام ہے. اتنے بڑے بڑے عالم دین ہون دی وجہ دے نال پھر بھی میرے بھائیو اتنا ساڈے اندر جہالت عام ہے. اور اس تو پہلے اس عالم دا کیر عالم ہوئے گا کہ جدوں صرف دو بڑے عالم دین سن. سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ یار آمینہ سر ہلائی جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ عرب دے اندر اللہ دے نبی دے آن تو پہلے صرف دو بڑے عالم دین سن تے اتنی جہالت سن. اج ساڈے اندر ایک پنڈ دے وچ 100 عالم دین بندہ، لیکن پھر بھی میرے بھائیو سارے گناہ عام ہیں. اس عرب دا کی حالات ہوئے گا جے دے اندر صرف دو ہی بڑے عالم دین سن. میرے بھائیو پھر اللہ دے نبی آئے، اللہ دے نبی نے آ کے اس جہالت نو ختم کیتا. اللہ دے نبی دنیا واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے. میرے بھائیو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی دے دربار دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلے بیان کیتا کہ طاقتور کمزوراں تے ظلم کردا، کمزور دے اوپر ظلم کیتا جاندا. میرے بھائیو اج طاقتور جتنا مرضی بڑا گناہ کر لے سریام پھردا پیا ہے. اگر کوئی ماڑا بندہ، غریب بندہ اگر کوئی گناہ کر لیندا ہے میرے بھائیو انہوں سریام پھانسی تے لٹکا دتا جاندا ہے. میرے بھائیو دی عزت پامال کیتی جاندی ہے، او دا حیا نہیں کیتا جاندا. کوئی ماڑا بندہ میرے بھائیو ظلم اللہ دے نبی دے آن تو پہلے بھی بہت سی، ظلم اج بھی بہت ہے. جہالت اللہ دے نبی دے آن تو پہلے بھی بہت سی، جہالت اج بھی عام ہے. میرے بھائیو کشمیر اندر دیکھ لو کتنا ظلم ہے. نہ تواڈے کولوں میرے بھائیو کوئی جہاد کرنے والا نہیں اٹھدا. ٹھیک ہے کشمیر تے دور دی گل ہے میرے بھائیو، ساہیوال دے اندر سانحہ ہویا، بچیاں دے سامنے انہاں دے ماں باپ دے جگراں نو چھنی کر دتا گیا. میرے بھائیو انہاں دونوں ماں باپ نو اس سڑک دے اوپر ہلاک کر دتا گیا. 1 سال بعد فیصلہ آیا، دونوں ہی باعزت بری کر دیتے گئے. میرے بھائیو کمزور دا کون ساتھ دیندا ہے؟ یہ جہالت تے اللہ دے نبی نے آن تو پہلے بھی بڑی سی. یہ جہالت اللہ دے نبی نے آ کے ختم کی تھی. اج اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے نے، جہالت پھر عام ہے. رمضان المبارک جڑا گزریا ہے، معصوم نامی ایک مسجد دے امام دے بیٹے دے نال حافظ قرآن دے نال برے خیالات رکھدا ہے. حافظ قرآن نو کہندا میں نہ بدکاری کر، حافظ قرآن نہیں ماندا. عید دا دن ہے، فجر دی نماز میرے بھائیو حافظ قرآن پڑھان جا رہا ہے، نام معصوم ہے، کم بدماشاں والے پولیس اہلکار معصوم نامی بندے نے فجر ویلے حافظ قرآن نو گولیاں مار کے میرے بھائیو حافظ قرآن دا زندگی نو خاتمہ کر دیتا. میرے بھائیو چند ہفتے پہلے فیصلہ آیا ہے، معصوم نو با عزت بری کر دیتا گیا. میرے بھائیو ظلم تو پہلے بھی عام سی، اللہ دے نبی دے آن تو پہلے جہالت اندر ظلم اس قدر عام سی. اج بھی ساڈے اندر ظلم. میرے بھائیو اے نہ سمجھو کہ کسی نو قتل کر دینا ظلم ہے. میرے بھائیو ساڈے گھراں دے اندر آپس اندر بڑے ظلم نے. ملتان دے اندر ایک عالم دین حافظ صاحب ساڈے واسطے دعا کرو، اللہ نے مال بڑا دیتا ہے، پیسہ بڑا دیتا ہے، لیکن برکت نہیں. ساڈے گھر اندر پریشانیاں بہت زیادہ ہے. اگلے دن اس مولوی صاحب نو انہاں دا بیٹا ملیا، کہن لگے کل تہاڈے والد صاحب ملے سی، دعا دا کہہ رہے سن. کی گل ہے، کیوں پریشان ہو؟ کیا تہاڈے گھر کوئی موسیقی تے نہیں؟ کہن لگا اللہ دی قسم کھا کے میں کہہ سکدا اس دور اندر بھی ساڈے گھر اندر موسیقی نہیں، ٹی وی نہیں، LCD نہیں. کہن لگے میں تہاڈے گھر اندر کوئی حرام کماندا ہوئے گا؟ کہن لگے نہیں، ساڈے گھر اندر کوئی حرام نہیں کماندا. میں قسم دے کے گل کر سکدا ساڈے گھر جو بھی رزق آندا ہے ایک پیسہ حلال دا ہے. کہن لگے پھر تہاڈے گھر
قرآن دیاں تلاوتاں نمازاں نہیں پڑھیاں جاندیاں ہونگیاں. کہن لگا میں اس گل واسطے بھی قسم دین واسطے تیار ہاں اسی سارے جی 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں رب دا قرآن پڑھتے ہیں. تو میرے بھائیو عالم دین پریشان ہو گیا. کی گل ہے گھر قرآن دیاں تلاوتاں نماز پڑھی جا رہی ہے حلال رزق ہے موسیقی نہیں پھر بھی میرے بھائیو گھر اندر بدسکونی پریشانیاں. کہنے لگے پھر معاملہ کی ہے کہنا ہاں یار مجھے ایک گل یاد ہے اج 5 سال ہو گئے میں اپنے باپ نو بلایا ہی نہیں. اج 5 سال ہو گئے میں اپنے باپ نال ناراض ہاں. عیداں آندیاں میں سوٹ پا کے اینو تر پینا ہے باپ اینو تر پیندا ہے. میرے بھائیو 5 سال ہو گئے ساڈیاں خوشیاں بھی لگ نے ساڈیاں غمیاں بھی لگے 5 سال ہو گئے میں اپنے باپ نو بلایا ہی نہیں. میرے بھائیو یہ تے جہالت اللہ دے نبی دے آن تو پہلے سن. میرے بھائیو بیٹیاں نو زندہ درگور کرنا رشتیاں دی پہچان نہیں. میرے بھائیو آج اللہ دے نبی چلے گئے نے ساڈے اندر رشتیاں دی پہچان ختم ہو گئی. اے تے جہالت اللہ دے نبی دے آن تو پہلے سن. اللہ دے نبی دے آن تو پہلے نماز نہیں. اللہ دے نبی آئے نماز جیسا تحفہ لے کے آئے. رب کعبہ دی قسم تسی جنہیں نماز پڑھنا آئے ہو اگر سارے ہاتھ کھڑا کرو تو میرے صاحب نہ نہیں کھڑا کر سکتے کہ جڑا یہ گل دعوے نہ گارنٹی کرے کہ میں آج اس دور دے اندر 5 ٹائم فجر دی نماز 5 ٹائم ظہر اثر مغرب عشاء میں مسجد اندر ادا کر سکتا جنہیں جمعہ پڑھنا آئے ہو 8 گنی جمعہ پڑھن والے. میرے بھائیو یہ تو جہالت اللہ دے نبی دے آن تو پہلے نماز نہیں سی. اللہ دے نبی ایمان دی دولت لے کے آئے نماز جیسا تحفہ لے کے آئے. اللہ دے نبی چلے گئے نے آج ساڈے اندر وہی جہالت عام ہو گئی اسی بے نمازی بن گئے. میرے بھائیو بیٹیاں نو زندہ درگور کرنا اللہ دے نبی چند نشاندہیاں بیان کیتیاں نے جہالت کے دور اندر. میں بھی انشاءاللہ تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا مقصد سمجھانا چاہنا. اللہ 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 دے نبی نے چند جان نشاندہیاں دا ذکر کیتا ہے. سب تو پہلے جدوں بھی کوئی پیغمبر اللہ نے دا زمین اندر کلے آئے سب تو پہلی ڈیوٹی دی کوئی لائی ہے کہ شرک نو ختم کرنا ہے. جدوں بھی کوئی پیغمبر آیا ہے نا وہ سب تو پہلی دعوت یہی رہی ہے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اگر حضرت عیسیٰ آئے نے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اگر حضرت موسیٰ آئے نے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. جو میرے ہاں تو آڈے پیر و مرشد دی باری آئی امام محمد رسول اللہ دی باری آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے بھائی انبیاء دا سلسلہ چینج ہوندہ رہا انبیاء چینج ہوندے رہے لیکن انبیاء دی دعوت چینج نہیں ہوئی. سب دی دعوت لا الہ الا اللہ. جدو بھی کوئی پیغمبر آیا سب تو پہلے شرک نو عام ختم کیتا ہے. جدو اللہ دے نبی آئے اللہ دے نبی نے بھی شرک نو عام کی ختم کیتا. شرک عام سی اللہ دے نبی نے ختم کیتا. سب تو پہلے میں شرک دیا 3 قسمہ بیان کرنا چاہتا. یہ تینوں قسمہ سن کے تسی ویکھنا ہے کہ آج کیا ساڈے دور اندر بھی یہ قسم پائی جاندی کہ نہیں. سب تو پہلی اللہ دے نبی دے آن تو پہلے اگر کوئی نیک بندہ فوت ہو جاندہ تے او دی قبر تے جا کے جانور نو ذبح کیتا جاندہ او دی قبر تے جا کے نظر و نیاز کیتی جاندی او دی قبر تے جا کے میرے بھائیو چڑھاوے چڑھائے جاندے. اسلام اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے غیر اللہ دے نام دا ذبح کرنا جائز نہیں ہے. نظر و نیاز ہوئے گی تے اللہ دے نام دی سبیلہ ہون گیا تے اللہ دے نام دیاں. میرے بھائیوں کوئی اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا چاہتا ہے تو اللہ دے رستے اندر ہی خرچ کرے گا نا. سبیلہ سارا کچھ اللہ دے نام دے ہوئے گا. سب تو پہلی جہالت شرک دی کیڑی ہے جدوں کوئی نیک بندہ فوت ہو جاندہ وہ دی قبر تے جا کے جانور ذبح کیتا جاندہ. آج تسی بھی اس حالات اندر ویکھنا ہے میرے بھائیو سارے دربار پڑے پینے اپنے نیک بزرگاں دیا قبرہ تے جا کے میرے بھائیو جانور نو ذبح کیتا جاندہ ہے. اور دوسری شرک دی قسم جدوں کوئی نیک کو بندہ فوت ہو جاندہ تے او دی قبر تے جا کے سجدہ کیتا جاندہ. او دے کولوں اولاداں منگیاں جاندیاں او دے کولوں بیٹے منگے جاندے او دے کولوں بارشاں منگیاں جاندیاں او دے کولوں سارا کچھ کیا منگیا جاندہ ہے. میرے بھائی آج ساڑھے دور دے اندر بھی دیکھ لو اللہ دے نبی دے آن تو پہلے جہالت عام سی آج ساڑھے اندر بھی وہی جہالت عام ہے. اور تیسری اللہ دے نبی نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. اللہ دے نبی فرماندے نے
غیر اللہ نو سجدہ کرنے والے، غیر اللہ دی قبراں تے سجدہ کرنے والے، غیر اللہ کولوں منگنا والے، اللہ دے نبی نے انہاں بارے فرمایا اولئک شرار الخلق، اس میں مخلوق دے سب تو بدترین تے گندے لوگ نے جڑے اپنے نیک لوگاں دی قبراں تے جا کے انہاں کولوں منگدے نے۔ تے شرک دی تیسری قسم، لوگ اپنے ہاتھ دے نال بت بناندے، پھر انہوں سامنے رکھ لیندے، پھر او دے کولوں بارش طلب کردے، او دے کولوں اولاداں طلب کردے۔ جڑے صحابہ نبی پاک دے آن تو پہلے موجود سن زمانے جہلیت اندر، وہ خود بیان کردے نے کہ اسی اپنے ہاتھ نال بت بناندے، جدوں اسی سفر کردے سانو رستے اندر اگر کوئی لکڑی دا بت اسی بنایا ہوندا، اگر سانو رستے اندر لکڑی نہ ملدی، اسی اوہی اپنے بت نو جلا کے تے اپنی ہانڈی پکا لیندے۔ پھر فرمان لگے اسی اپنے آٹے دے بت بنا لیندے، پھر اس آٹے دے بت نو سامنے رکھ کے بارش طلب کردے۔ اگر بازار اندر جاندے اپنے ہاتھ وچ پھڑیا ہویا بت اگر ایک تو کوئی زیادہ اچھا لگدا تے اپنے بت نو سٹ دیندے، اتھوں نواں خرید لیندے۔ میرے بھائیو اس قدر جہالت عام، خدا دیکھو کیسا ہے، کدی خدا نو اگ لگنی پئی ہے، کدی میرے بھائیو کچھ ہوندا پیا ہے، کدی کچھ ہوندا پیا ہے۔ اللہ دے نبی نے آ کے اے میرے بھائیو پتھراں دی پوجا کرنے والے، قبراں دی پوجا کرنے والے، جانوراں دی پوجا کرنے والے، نبی پاک علیہ السلام نے امت تے سب تو بڑا احسان آ کے ایک کیتا ہے کہ اللہ دے نبی نے اے بتاں دے پجاریاں نو ایک در تے منگنا والا بنا دیتا ہے، ایک اللہ دے در تے جھکن والا بنا دیتا ہے۔ لوکی پوج دے سے سن قبرانو، کوئی حجرانو کوئی شجرانو، اینا در در دے پجاریاں نو سونا ایک در تے جھکانا آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ لوکی پوج دے سن قبرانو، کوئی حجرانو کوئی شجرانو۔ نبی پاک علیہ السلام نے جہالت جیسی زندگی نو لوگاں نو کڈیا، نبی پاک نے ایک اللہ دی پہچان کرائی اور کہلے دل بڑی خوبصورت گل کردا ہے، رب دا بندہ بن جا بندیاں کو نہ ڈریا کر، رب دا بندہ بن جا بندیاں کو نہ ڈریا کر، پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر، رب دا بندہ بن جا بندیاں کو نہ ڈریا کر، پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر، تو خاکیو باقی بندیاں او غانی اور اللہ وحدہ لا شریک ہے مولا، او یکتا او کلا، اس دے در تو چھڑ کے بندیا، اس دے در نو چھڑ کے بندیا غیرانہ وڑیا کر، پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر، او فرشاں تے عرشاں والا، او عرشاں تے فرشاں والا، او کل دنیا دا والی، بندے دی اوقات ہے اینی پس مجبور سوالی، اس دے در تے رکھ کے ماتھا رج رج کے سجدے کریا کر، پاک نبی دا اے فرمانے بس اللہ اللہ کریا کر۔ نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلے بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاندا ہے، اللہ دے نبی نے اگلی جہالت دا ذکر کیتا، فرمایا لوگاں نو نہ حق قتل کیتا جاندا ہے، لوگاں نو نہ حق قتل کیتا جاندا ہے، آپس دے اندر دشمنی اس قدر زیادہ ہو گئی، کوئی کسی نو رشتہ دار نہ سمجھدا، بھائی بھائی تو دور ہو گیا، باپ بیٹے تو دور ہو گیا، اللہ دے نبی نے آ کے ایسا بھائی چارہ کام کیتا، اس قدر آپس کے اندر محبت قائم کی تھی، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔
کے بھائی بھائی بنا دیتا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو اور آپس کے اندر بھائی بھائی بن کے رہو۔ اللہ دے نبی ایسے بھائی بھائی بن کے رہے نے۔ اللہ دے نبی نے حضرت عبد الرحمن عوف نو ایک انصاری صحابی دے نال بھائی چارہ کم کر دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن عوف نو کہن لگیا انصاری صحابی ہے اے دے نال آپس دے اندر آج تو بعد تو بھائیاں بھائیاں طرح رہنا ہے۔ تے حضرت عبد الرحمن عوف نو حضرت انصاری صحابی جڑے اپنے گھر لے گئے۔ اے جڑے انصار صحابہ سن نا اے بڑا پردہ کرن والے، بڑی عزت اور حیا کرن والے۔ حضرت انصاری صحابی دے کول میرے بھائیو دو بیویاں نے گھر آ کے کہن لگے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو، کہن لگے عبد الرحمن میرے کول دو بیویاں نے، دیکھے جے بھائی چارہ اللہ دی قسم خونی رشتہ دار کوئی نہیں، صرف اللہ دے نبی نے آپس اندر بھائی بنائے نے، کوئی خونی رشتہ دار نہیں، بھائی چارہ دیکھو، اللہ دے نبی دی تعلیم دیکھو۔ کہن لگے عبد الرحمن میں انصاری صحابی، میں عورتاں دا عزت کرن والا، عورتاں دے غیرت نو سمجھن والا، میرے بھائیو میں عورتاں دے پردے دا حیا کرن والا، خیال کرن والا، میرے کول دو بیویاں نے، میں دونوں تیرے سامنے بٹھا دینا، جڑی تینوں خوبصورت لگے اور اوپر تو ہاتھ رکھ دے میں انہوں طلاق دے داں گا، ادت تو بعد تو ادنا نکاح کر لئی۔ کیوں؟ کوئی رشتہ داری نہیں، صرف کہ اللہ دے نبی دی تعلیم ہے کہ آپس اندر بھائی بھائی بن کے رہنا ہے۔ میرے بھائیو اپنی بیگم دین واسطے تیار ہو گئے حلال طریقے نال، اور فرمایا انصاری صحابی نے اے عبد الرحمن بن عوف میرے کول دو باغ نے، دو باغ، جڑے باغ تے ہاتھ رکھ دیں تو لے لا۔ کیوں؟ اللہ دے نبی نے سانو تعلیم دیتی ہے کہ اسی آپس اندر بھائی بھائی ہیں، کوئی خونی رشتہ دار نہیں۔ اج میرے بھائیو خونی رشتہ دار آپس اندر ملاقات کرنے واسطے، سلام کرنے واسطے تیار نہیں۔ میرے بھائیو کی سمجھیا نبی پاک دی آمد نو، کی سمجھیا اسی نبی پاک دی بعثت نو، کی اسی سبق حاصل کیتا نبی پاک دی آن دے مقصد نو، کی سمجھیا؟ اگر اسی جہالت جیسی زندگی بسر کرنی سی تو میرے بھائیو پہ کی فائدہ سی کلمہ پڑھن دا؟ میرے بھائیو اگر اسی جہالت جیسی زندگی بسر کرنی سی، اگر اسی اللہ دے نبی دی تعلیمات نو ٹھکرانا سی، میرے بھائیو کافر کلمہ کیوں نہیں سی پڑھدا؟ انہوں پتہ سی اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا نا پھر سارے بت چھڑنے پینے نے، منوں ایک اللہ دے در تے جھکنا پینا ہے۔ اج ساڈے مسلمان ویکھ لو لا الہ الا اللہ بھی پڑھی جاندے، غیر اللہ کے سجدہ بھی کری جاندے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھی جاندے، نبی پاک نال بڑی محبت کری جاندے، میرے بھائیو پھر بھی بھائی بھائی دا خیال کوئی نہیں، کوئی حیا نہیں، کسے وڈے چھوٹے دا کوئی حیا نہیں۔ میرے بھائیو تو کیوں نہیں بندہ بندا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک فرماتے ہیں میری تمنا ہے تو قرآن دی تلاوت کرن والا بن جا، تو نماز دی ادائیگی کرن والا بن جا، تو روزے رکھن والا بن جا، زکوٰۃ ادا کرن والا بن جا۔ میرے بھائیو تو نام نبی پاک دا لینا ہے، اللہ دی قسمیں میں ممبر تے کھڑا با وضو کھڑا جمعہ پڑھاندا پیا، میں اللہ دی قسم کھا کے گل کردا ہے، اگر تو نبی پاک نال اتنی محبت کردا ہے، اگر تو نبی پاک نال اتنا پیار کردا، اللہ دی قسمیں چند دن پہلے تو جھنڈیاں نام ہی لاندے تو جنتی سی۔ اگر تو نبی پاک نال محبت کردا ہے، اگ بتیاں نام ہی لاندا، گھر نام ہی سجاندا، تو تد بھی جنتی سی۔ نبی پاک نال محبت کر کے تے ویکھ، صرف خالی میں معاشق رسول ہاں، نماز پڑھنا نہیں، نام انہاں دا لینا ہے، جھنڈیاں لا کے گمان کرنا ہے کہ میں جنت لے لاں گا۔ اللہ دی قسم اگر جھنڈیاں لانیاں ہیں پھر نہ جھنڈیاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیو آندھی آئے گی، نیری آئے گی، بارش آئے گی، یہ جھنڈی اپنی اکھاں نال رلدی ویکھیے میرے بھائیو نالی اندر گر جائے گی، گندی ہو جائے گی۔ اگر تو جھنڈی لا کے گمان کردا ہے کہ میں جنت لے لاں گا، پھر تو نبی پاک دی سنت والی جھنڈی چہرے تے کیوں نہیں لاوندا؟ اے جھنڈی نہ ختم ہوئے گی، اے قبر اندر بھی کام آئے گی، حشر اندر بھی کام آئے گی۔ میرے بھائیو اے جھنڈی لا، نبی پاک علیہ السلام دی سنت چہرے تے سجا لو۔ بھی میں گل کیتی اگر تواڈے جو کوئی ایک بندہ بھی اس واسطے تیار ہو جائے نا تو میرے آن دا مقصد پورا ہو جائے۔ کیڑا بندہ ہاتھ کھڑا کرے گا کہ آج تو بعد میں داڑھی دا قتل نہیں کراں گا؟ ہے کوئی بندہ؟ نبی پاک دی گل سنی ہے نا تے پتہ لگ گیا نا کڈے کے عاشق رسول ہے تسی۔ نبی پاک نے محبت کرنے والا تو وہی بندہ ہے نا کہ انہیں نبی پاک دی گل سنی تو فوراً ایمان لین دا اور فوراً تہیا کر لیا کہ ٹھیک ہے آج تو بعد میں عمل کروں گا۔ کوئی ایک بندہ مجمع جو ہاتھ کھڑا کر دے، لو جی ماشاءاللہ ایک بندہ،
جی نبی پاک دے امتی اللہ دی قسم ہے تسی 50 بندے بیٹھے ہو ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر دے جی محبت رسول میرے بھائیو خالی دعویاں نال گل نہیں بننی جھنڈیاں لان دا کوئی فائدہ نہیں اللہ دی قسم ہے اللہ دے نبی دا دل کر دے تو قرآن پڑھنے والا بن جا ایک رمضان المبارک اندر میں تانوں گل صرف حج سے نعمت واسطے گل سمجھانا ہننا ایک حافظ قرآن کسے پنڈ اندر نماز تراوی پڑھان گے نماز تراوی جنہوں پڑھائی تو پنڈ والوں نے آپس اندر 30 بندے کٹھے کیتے 30 بندے کٹھے کر کے فرمایا پہلے روزے تو افطاری شہری کرانی ہے دوسرے تو اس طرح 30 روزے دے 30 دن مکمل حافظ قرآن دی روٹی دا بندوبست کر دیتا جدوں ایک دن ایک بندے نے دعوت کی تھی حافظ قرآن صاحب گھر گئے جا کے دعوت کھادی واپس آ گئے جدوں شام ہوئی تے بیوی کہن لگی میرے خاون صاحب میرے سر دے تاج اج حافظ قرآن گھر روٹی کھان آیا سی ایتھے 3000 روپیہ پیا سی اج غائب ہو گیا ایتھے 3000 روپیہ پیا سی حافظ قرآن گھر روٹی کھان آیا مسجد دا امام ہے چوریاں کردا ہے 3000 روپیہ غائب ہو گیا ہے میرے بھائیو بیوی نو بڑا غصہ ہے خامد نو بڑا غصہ ہے خامد نے حافظ صاحب دے پیچھے اج تو بعد تراویاں پڑھنیاں چھڑ دیا بھی چور حافظ ہے بھی گھر آ کے 3000 روپیہ چک کے لے گئے مسلے تے کھلو کے قرآن سناندہ کر دیاں چوریاں یہ پیچھے نماز نہیں ہو سکتی وہ بابا جی نے نماز پڑھنی چھڑ دیتی اگلا سال آیا دوبارہ حافظ صاحب آئے ڈیوٹی اسی طرح لاتی جس طرح جی پچھلے سال بندیاں نے روٹی کھوائی سی اس سال بھی وہی 30 دن ساری افطاری حافظ صاحب دی ہوئے گی مجبوراً کمیٹی نے ذمہ داری لائی سی وہ بندے نے اسی دن ہی حافظ صاحب نے دوبارہ دعوت کی تھی کھانا کھلایا حافظ صاحب اٹھ کے آن لگے تو دونوں میاں بیوی حافظ صاحب کے سامنے آ گئے حافظ صاحب ایک گل سن کے پھر جایا جے حافظ صاحب تانوں شرم نہیں آندی تسی مسلے تے کھڑے ہو کے قرآن سناندے ہو ساڈے گھروں 3000 روپیہ پچھلے سال دا غائب ہو گیا ہے اسی سارا سال راز رکھیا کسی نے نہیں دسیا آپس کی گل ہے تسی چپ کر کے ساڈا 3000 روپیہ دے دیو ورنہ گل ایت کی ود جائے گی اسی تہاڈے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تہاڈے پیچھے میرے بھائیو نماز ہی نہیں ہوندی تسی چور ہو حافظ قرآن صاحب اتنے بیٹھ کے رون لگ پے وہ کہنے لگے حافظ صاحب روندے پے کیوں اسی تہاڈی بےزتی کی تاں کر کے حافظ صاحب کہنے لگے میں اس واسطے نہیں رونا تسی میری بےزتی کی ہے تو میں اس واسطے رونا کہ میں جدوں کھانا کھا رہا سی ایتھے تہاڈا 3000 روپیہ پیا سی پکھے دی ہوا دے نال اڑدا پیا سی میں 3000 چک کے فلانے قرآن چ رکھیا سی مینوں افسوس ہے اج میں سال بعد آ گیا تسی کسی نے قرآن کھولیا ہوندا تانوں 3000 روپیہ لب جانا سی میں سال بعد تہاڈے گھر آیا قرآن ہجے اس طرح اتنے ہی پیا ہے میں یہ اندر قرآن دے اندر 3000 روپیہ رکھ دیتا سی میں چور نہیں ہوں میں تہاڈا 3000 روپیہ اس قرآن اندر سام کے گیا سی افسوس کی گل ہے کہ میں سال بعد دوبارہ تہاڈے گھر آ گیا قرآن بھی اتنے ہی پیا ہے میرے بھائیو 3000 روپیہ بھی ہجے ویچے میرے بھائیو آ حالات نے سارے گھروں میں پھر پریشانیاں نہیں مکدیاں پھر اسی نبی پاک نہ پیار کرنے والے قرآن دی تلاوت اسی نہیں کرتے نماز اسی نہیں پڑھتے میرے بھائیو تسی دیکھو نا اللہ دے نبی دے آن تو پہلے قرآن نہیں سی نماز نہیں سی اللہ دے نبی ایمان جیسی دولت لے کے آئے تحفہ ساڈے واسطے لے کے آئے آج دنیا تو چلے گئے نے میرے بھائیو وہی گل پھر اسی بے نمازی بن گئے قرآن دی تلاوت کرنے والے نہیں میرے بھائیو اللہ دے نبی دے آن تو پہلے اگلی جہالت بیٹیاں نو زندہ درغور کیتا جاندا اج بھی میرے بھائیو جہالت اندر اس قدر عوام ڈبی کھلوتی ہے کہ اللہ نبی فرماندے وائدہ بشر احدہم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم جدوں پتہ لگدا ہے کہ ساڈے گھر بیٹی ہون والی ہے میرے بھائیو الٹرا ساؤنڈ دے نال حمل ضائع کروا دینا اگر کسے ماں نے کسے بیٹی نو جنم دے دیتا تے ساسو ماں طرفوں گل آندی ہے اے منحوس ہے نے بیٹی نو جنم دیتا ٹھیک ہے ساسو ماں تیری گل نہ میں اتفاق کرتا انہیں تیری نو نے گھر بیٹی نو جنم دیتا ہے منحوس ہو گئی ہے تے ساسو ماں جی تسی بھی کسے دی بیٹی ہو تسی بھی کسے دی بیٹی ہو تہاڈی ماں لہذا جو تسی اینوں کہہ رہے ہو اگر انہیں بیٹی نو جنم دیتا ہے منحوس ہو گئی تے ساسو ماں تسی بھی کسے دور اندر کسے دی بیٹی سی ہن بھی بیٹی ہو لہذا تہاڈی ماں پھر وہ بھی کسے دی بیٹی لہذا وہ بھی ماں پھر وہ بھی کسے دی بیٹی تسی دے آل اولاد نسل منحوساں نہیں تری جا رہی ہو کہ انہیں نحوست والا کام کو بڑا کر لے میرے بھائیو یہ جملے بولن تو پہلے سوچیا کرو اللہ دے نبی دے آن تو پہلے جہالت اتنی کہ بیٹیاں نو زندہ درغور کیتا جاندا اج زندہ درغور تو نہیں کیتا جاندا میرے بھائیو وراثت جو مرحوم کر دیتا جاندا
وراثت چوں میرے بھائیو حق نہیں دتا جاندہ، بیٹیاں دے نال میرے بھائیو اس قدر کہ گالیاں دتیاں جاندیاں نے۔ میرے بھائیو میں اپنا واقعہ سنانا چاہنا۔ ایک عزیزہ محلے دار کہن لگی میں آج تو بعد سب قسم کھا کے گل کر دی، اللہ دی قسم عمر تھوڑی ہے لیکن گل بڑی کر لگا، کہن لگی اللہ دی قسم صاحب آج تو بعد میں قرآن دی تلاوت کریا کران گی، 5 ٹائم نماز پڑھیا کران گی، تسی مینوں گھر آ کے پردے اندر میں بیٹھا گی، تسی مینوں نماز یاد کرانی۔ الحمدللہ اس ماں نے نماز یاد کی تھی، 5 ٹائم نماز پڑھ دی، قرآن دی تلاوت کر دی۔ اپنے خامد نو ایک دن کہن لگی کہ میں جو 5 ٹائم نماز پڑھ دی، میں جو 5 ٹائم اللہ دا قرآن کھول دیاں، ہن فجر دا ویلا ہے، تسی بھی اٹھ کے تے نماز پڑھ لو۔ خامد اچھا اچھا کہہ کے پھر سو گیا۔ دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن خامد نہ اٹھیا، انہیں روزانہ اٹھانا تے ایک دن کہن لگا اگر تو مینوں اج اٹھایا نا تو میں تیرے بوتھے دے چپیڑ مارنی ہے۔ میرے بھائیو عورتاں دے جے حلال کام کرنے شروع کر ہی دیتے، کسی عورت ماں بہن نے نیکی دا کام کرنا شروع کر ہی دیتا تے میرے بھائیو گالیاں، عورت نو گالیاں، ماں نو گالیاں۔ میرے بھائیو اللہ دے نبی نے آ کے دی عزت نو بیٹی نو مقام دیتا۔ میرے بھائیو ماں دے پیراں تھلے اللہ نے نبی نے آ کے جنت نو واجب قرار دیتا۔ میرے بھائیو ماں باپ دی خدمت کرو، کہندے جنت ملے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ بیٹیاں دی اچھی تربیت کرنے والا، اچھی جگہ پڑھان والا، اچھی جگہ نکاح کرنے والا، میرے بھائیو نبی پاک فرماتے کل قیامت والے دن میرے نال اس طرح ہوئے گا جس طرح 2 انگلیاں جڑیاں نے۔ میرے بھائیو بڑی خواہش کرتے ہیں کہ کاش اللہ دے نبی دے دور اندر ہوندے، کاش اللہ دے نبی سانو بھی جنت دیاں ضمانتاں دیندے، کاش اللہ دے نبی دے دور اندر ہوندے اسی بھی اللہ دے نبی نو ویکھیا ہوندا تے جنتی ہوندے۔ میرے بھائیو اللہ دے نبی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے واسطے بن کے آئے، تانوں کلیا نہیں چھڈیا۔ میرے بھائیو اللہ دے نبی نے عمل چھڑ دیتے۔ پھر اہل دل نے بڑی خوبصورت پیاری گل کی تھی، 2 بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا۔ بیٹی دا مقام اللہ دے نبی نے سمجھایا، 2 بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی سمجھا گیا، ہوئے 7 نصیب ہے میرا او اعلیٰ رتبے پا گیا۔ 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب آداب سکھا لے گا، او تے اپنی آخرت بنا گیا، سونا پاک نبی فرما گیا۔ 2 بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی سمجھا گیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ دے نبی دے آن تو پہلے میرے بھائیو موسیقی عام، زنا عام، شراباں عام پیتیاں جاندیاں۔ آج اگر شادی دا موقع ہوئے نا، شادی دی رسم کٹ کے اسی نبی پاک دی پسند دا مذاق اڑانے آئے۔ اللہ دی قسم اگر اللہ بیٹی یا بیٹا دے دے، حقیقیاں تے کنجر نچا کے اسی دوستاں دے نال شراباں دیاں محفلاں لگا کے نبی پاک دی پسند دا مذاق اڑانے آئے۔ میں کہا تینوں تے سمجھے، تو تے اپنے آپ نو اہل حدیث تے اہل علم کہنا ہے نا، تو پھر یہ گلاں کیوں کردا ہے؟ کہنا مولانا کی کراں اگر شادی دے موقع تے میں مہندی دی رسم نہ کڈاں، میرے رشتہ دار رس جاندے نے، اگر میں بیٹا یا بیٹی دی خوشی نہ کراں، شراباں دیاں محفلاں نہ کڈاں تے میرے سجن میلے یار رشتہ دار رس جاندے نے۔ اللہ دے بندیا تو ایک گل کرن تو پہلے تینوں تھوڑی جی بھی شرم تے حیا نہ آئی کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کہن گے تو رشتہ داراں دا حیا کرن والا ہے، توری دوستاں دا حیا کرن والا ہے، اللہ دے نبی دے نال محبت نہیں کردا، پھر آ میری پکار سن لا، تو کہنا رشتہ دار تے ضروری ہے نا، اگر شادی دے موقع تے مہندی دی رسم نہ کٹا میرے رشتہ دار رس جاندے نے، اگر میں شراباں دیاں محفلاں نہ لگاواں تے میرے دوست رس جاندے نے۔ اللہ دے نبی کل قیامت والے دن میرے بھائیو سفارش کرن گے تے اودی کرن
کرن گے جنہیں ساری زندگی نبی پاک دی پسند دا خیال کیتا میرے بھائیو ماں باپ کام نہیں آن گے اے بھائی بہن کام نہیں آئے گے ایک ایک نیکی نو ترسے گا لیکن کوئی بھی کام نہیں آئے گا نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر دے شفاعت لئی سرکار ضروری ہے میرے بھائیو کل قیامت والے دن اگر شفاعت ہوئے گی تو نبی پاک دی شفاعت ہوئے گی اے نہ رشتہ دار یار بیلی سجن میرے بھائیو کوئی کام نہیں آنے میرے بھائیو میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹائم تھوڑا ہے گلنا بہت زیادہ ہے لیکن وقت کی پابندی بھی کرنا ایک سنت ہے نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلے جتنیاں جہالتاں سن تسی دیکھ سکتے ہو یہ صرف ایک سبق ہوتا ہے کہ ممبر تے امام نے کھڑا ہو کے تانوں سنا دینا میرے بھائیو تہاڈے سامنے شرک عام ہے زنا عام ہے چوری عام ہے ظلم عام ہے جھوٹ عام ہے میرے بھائیو ساریا بیٹیاں نال نا پیار وراثت انہوں نے میرے بھائیو حق نہ دینا یہ سارا کچھ اللہ دے نبی دے آن تو پہلے جہالتاں پائیاں جاندے اور سب تو بڑی جہالت میں یہ سمجھانا چاہنا اللہ دے نبی دے آن تو پہلے قرآن جیسی دولت نہیں سی اللہ دے نبی دے آن تو پہلے نماز جیسی دولت نہیں سی میرے بھائیو اللہ دے نبی آئے یہ تحفہ لے کے آئے اج اللہ دے نبی چلے گئے نے میرے بھائیو ساڑھے اندر جہالتاں دوبارہ آ گئی میرے بھائیو نہ ساڑھے اندر قرآن جیسی دولت اج پائی جاندی ہے گھراں دے گھر میرے بھائیو بے نمازی میرے بھائیو افسوس دی گل ہے واللہ دل خون دے آنسو اگر رونا چاہے تو رو سکتا ہے اتنا بڑا افسوس ہے کہ ساڑھے گھر بے نمازی میرے بھائیو کہ ٹھنڈے دماغ نہ بہ کے سوچیا تو صحیح کہ اسی نبی پاک دے کتنے کے بڑے امتی ہیں میرے بھائیو اگر کوئی بندہ اللہ دے نبی دے دور اندر کسے نبی دی قبر نو پوجے یا او دی قبر نو سجدہ کرے تے اللہ دے نبی فرماندے نے اس بندے تے اللہ دی لعنت ہوئے تے میرے بھائیو جڑا نبی دی قبر نو پوجے تے لعنتی ہے تے جڑا ولی دی قبر نو پوجے وہ بخش ہو سکدی ہوندی وہ لعنت تو بچ سکدا ہے میرے بھائیو پھر سمجھن دی گل اسی نماز پڑھدے ہیں سبحان کا اسی اللہ نو کا سارا کچھ تیرے واسطے میرے بھائیو سجدے اندر اسی کہندے پھر ساڈی اللہ سندا نہیں میرے بھائیو ٹھیک ہے میں ایک مثال دینا چاہنا میرا موضوع نہیں لیکن مثال دینا چاہنا آپ چیونٹی والوں سوال کرتے ہیں اے چیونٹی تینوں اللہ نے اکھاں نہیں دتیاں تو کالی رات اندر کالے رنگ دی کالے پتھر اوپر چل دی ہیں دس تینوں رزق کون عطا کردا ہے وہ چیونٹی کہندی ہے کہ میڑ بھائی اللہ گاڑی زبان اے سوال کرنے والے مینوں کالی چیونٹی نو کالی رات اور کالے پتھر تے میرا رب صرف رزق نہیں پہنچاندا بلکہ میرے قدماں دی آہٹ بھی سندا ہے میرے بھائیو سنن تے آئے تے چیونٹی دے قدماں دی آہٹ سن لے نہیں سندا تیرے 6 فٹ انسان بھی نہیں سندا میرے بھائیو سانو منگنا نہیں آندا واللہ سانو منگنا نہیں آندا میں اہل حدیثاں نو بھی کہاں گے سانو منگنا نہیں آندا اسی یقین نہ منگدے نہیں اسی دعا کرتے لیکن ساڈے دل اندر خیال ہوندا پتہ نہیں لبنا کہ نہیں لبنا سانو اپنے مالک تے اتنا کہ یقین رہ گیا میرے بھائیو سانو منگنا نہیں آندا مچھلی اندر سوال کر لو اے مچھلی تو پانی اندر موجود ہے دس تو کس قبر تے جا کے چڑھاوے چڑھانی ہے اے مچھلی تو پانی اندر موجود ہے تینوں اللہ رزق بھی دے رہا ہے تینوں اولاد بھی دے رہا ہے دس تو کس قبر تے جا کے سجدے کر دیے میرے بھائیو کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کسی نے سمندر اندر دریا اندر نہر اندر قبر بنی ہے دربار بنیا ویکھیا ہوئے نہیں نہر سمندر دریا اندر قبر دربار بن نہیں سکتا اگر مچھلی پانی جو باہر آوے میرے بھائیو دی جان دا خطرہ ہے پھر میرے بھائیو مچھلی دی پکار بھی ہے میڑ بھائی اللہ گاڑ زبان مینوں پیدا کیتا ہے تے اللہ نے پیدا کیتا ہے پانی جو باہر میں آنی مینوں جان دا خطرہ ہے جس جگہ میں موجود ہوں اتنے دربار نہیں میرے بھائیو سانو منگنا نہیں آندا واللہ سانو منگنا نہیں آندا سانو سارے دوبارہ حقیقی مسلمان میں نہیں کہنا تسی غیر مسلم ہو افسوس کی گل ہے لیکن یہ سانو دوبارہ سارے حقیقی مسلمان ہونے کی ضرورت ہے میرے بھائیو نبی پاک دی تعلیمات نو سمجھن دی ضرورت ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں طالب علم نو جو کچھ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال سبق یاد کیتا سی تواڈے سامنے میرے بھائیو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میرے سوید سب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک دی پسند دے مطابق نبی پاک دی زندگی دے مطابق نبی پاک دی تعلیمات دے مطابق سانو زندگی بسر کرنے والا بنائے اور اللہ رب العزت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت نصیب فرمائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ دے نبی فرماندے نے کہ میں آ کے نہ سارے جہالت اندروں میرے بھائیوں کڈیا. دیکھو نا اللہ دے نبی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کچھ دن پہلے میں شہر اندر سی تے ربی 12 ربی الاول نا جلوس نکلتے پے سن. ہوں میں صرف ایک اپنی عقل نہ سمجھا, ایک مسئلہ سمجھیا, شاید تمہیں بھی سمجھ لگ جائے. جلوس بساں دے اوپر نا لمبے لمبے وانس لگا کے کسی نے خانہ کعبہ بنایا ہے, کسی نے گنبد خضرا بنایا, تسی ویکھیا ہے ماشاءاللہ سارا کچھ. اوپر نعتاں لگیاں ہوئی ہیں تو نوجوان باس دے اوپر نچدے پے نے, اور ایک سڑک دے سائڈ دے کنارے تے 4 کتے کھڑے نے. کتے جدوں بس لنگدی پئی ہے نا میرے بھائیوں, میں نبی پاک دا منکر نہیں, جدوں بس لنگدی پئی ہے نا اسی ماننے نبی پاک دی ولادت نو ماننے ہیں. جدوں بس لنگدی پئی ہے نا تے 4 کتیاں نے میرے بھائیوں زور نال بھونکنا شروع کرتا, اور اس قدر میں ویکھ رہا سی غصے نال بھونک رہے سی. اگر کوئی بندہ قریب ہوندا تے شاید انہوں اودوں نہیں وڑ لیندے. میرے بھائیوں کتا غصے نال بھونکن دیا ہے. مینوں اتھوں ایک مسئلہ سمجھ آیا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ دے نبی تے میرے بھائیوں جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے, اللہ دے نبی دے سارے واسطے رحمت بن کے آئے. میرے بھائیوں اگر یہ 12 ربیع الاول دے جشن ہوندا تے اللہ دی قسمیں کتا بھی جھک جاندا, کتا بھی جشن مناوندا. کتا غصے دی حالت اندر, تیش دی حالت اندر نظر نہ آندا, انہوں پتہ سی کہ نہیں یہ کام غلط ہو رہا ہے. میرے بھائیوں اللہ دے نبی تے جانوراں واسطے بھی رحمت للعالمین بن کے آئے. میرے بھائیوں افسوس دی گل یہ کہ صرف اسی دکھلاوے واسطے کیے جی انہوں نے بھی کیتے, پھر دلیل کی دیندے ہیں اینے لوکی کر دے کی غلط ہے. میرے بھائیوں ٹھیک ہے, قرآن اندر بھی فیصلہ ہے, اکثرہم الفاسقون اکثرہم الجاہلون اکثرہم المنافقون. میرے بھائیوں تھوڑے لوگ قلیلا ما تشکرون قلیلا ما یؤمنون, تھوڑے لوگ ایمان لے کے آندے. میرے بھائیوں حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی کنے سن, آگے باپ نو دلیلاں دیندے رہے, بھیڑیا کھا گیا. میرے بھائیوں وہ بہت ایسی, حضرت یعقوب ایک سن. اگر بہت ہیں یقین کر لیندے تو میرے بھائیوں پھر تہاڈے تے بھی یقین کیتا جا سکتا سی. اس تو پتہ چلیا کہ بہتے ہون یا چھوڑے ہون, جھوٹے جھوٹے ہی نے. میرے بھائیوں انہاں بھائیاں دی تعداد بھی زیادہ سن, آگے باپ نو مناندے رہے لیکن باپ مننے نہیں, پتہ سی جھوٹ بولدا ہے. ایک اعلان ہے, اگلا جمعہ المبارک 5 نومبر قاری سیف اللہ عثمانی صاحب پڑھان گے, اور 2 دوسرا اعلان ہے بروز منگل 2 نومبر نو صبح 10 بجے مسجد کے اندر عورتوں کا دینی اصلاحی پروگرام ہوگا. اہل علاقہ کو لیو شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. مسجد کے ساتھ تعاون فرمائے اور آئندہ وقت پر تشریف لے کر آئیں. میرے بھائیوں نبی پاک علیہ السلام دی یہ حدیث ہے کہ جدوں خطیب ممبر تے کھڑا ہو جاتا ہے نا تو پھر فرشتے رجسٹر بند کر لیندے نے. پھر اس تو بعد آن والیاں دی غیر حاضری سمجھ لو, نماز تہاڈی ہوئے گی لیکن جہاں کھاتے دے نام چڑھنا سی نا, نبی پاک فرماندے جہاں جمعہ دن سب تو پہلے مسجد اندر آئے گا سمجھو انہیں اونٹ دی قربانی دیتی, بعد اندر آنے والا آئے گا انہیں بیل دی قربانی دیتی, بعد اندر آنے والا آئے گا انہیں بکرے دمبے دی قربانی دیتی, بعد اندر آئے گا انہیں مرغی انڈا. اس طرح میرے بھائیوں درجے کم ہوندے رہن گے. میرے بھائیوں کوشش کریا کرو کہ نماز جمعہ اندر جلدی تو جلدی تشریف لے کے آیا کرو. بروز منگل 2 نومبر نو 10 بجے مسجد اندر عورتوں کا پروگرام ہے. تمام جتیاں ماواں بھیناں نے وہ لازمی شرکت کرن, اور اگلا جمعہ 5 نومبر دا قاری سیف اللہ عثمانی صاحب پڑھان گے. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ عمل توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.